ایران نے امریکہ اور اسرائیلی اہداف پر حملوں کی 81ویں لہر میں مات قیام، خرم شہر اور قدر میزائل برسا دیے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق جوابی کارروائی میں 70 اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حائفہ کے قریب الخیریہ، دمونا جبکہ تل ابیب کے جنوبی اور شمال علاقوں میں حملے کیے گئے۔ میزائل حملوں کے بعد اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ پر تمام آپریشنز معطل کر دیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ابراہم لنکن کی طرف بھی کروز میزائل داغے گئے، جس کے بعد امریکی جنگی بیڑا اپنی پوزیشن تبدیل کرنے پر مجبور ہوا۔ ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے ایک بیان میں کہا کہ ایران خطے میں مفرور امریکی فوجیوں اور کمانڈروں کا پیچھا کر رہا ہے۔ امریکی فوجی حملوں کے بعد علاقائی ممالک میں اپنے اڈوں سے فرار ہو گئے۔ یہ امریکی فوجی اور کمانڈر مختلف ٹھکانوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ایران نے خطے کے ممالک میں امریکہ کے بہت سے اڈے مسمار کر دیے۔ انہوں نے خطے کے عوام سے اپیل کی ہے کہ لوگ امریکی فوج کے خفیہ ٹھکانوں کی اطلاع دیں اور خطے سے امریکیوں کو نکالنے کا مطالبہ کریں۔ ابراہیم ذوالفقاری نے امریکی عوام کے لیے براہ راست پیغام بھی جاری کیا اور کہا کہ ٹرمپ اور نتن یاہو امریکیوں کو میدان جنگ کے حقائق پر گمراہ کر رہے ہیں۔ جنگ کی حقیقت کا مشاہدہ امریکہ کی گیس اسٹیشنز، ایران کی سڑکوں اور تل ابیب اور حائفہ کے آسمانوں پر کرنا چاہیے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیلی اہداف پر حملوں کی 81ویں لہر میں مات قیام، خرم شہر اور قدر میزائل برسا دیے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق جوابی کارروائی میں 70 اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حائفہ کے قریب الخیریہ، دمونا جبکہ تل ابیب کے جنوبی اور شمال علاقوں میں حملے کیے گئے۔ میزائل حملوں کے بعد اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ پر تمام آپریشنز معطل کر دیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ابراہم لنکن کی طرف بھی کروز میزائل داغے گئے، جس کے بعد امریکی جنگی بیڑا اپنی پوزیشن تبدیل کرنے پر مجبور ہوا۔ ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے ایک بیان میں کہا کہ ایران خطے میں مفرور امریکی فوجیوں اور کمانڈروں کا پیچھا کر رہا ہے۔ امریکی فوجی حملوں کے بعد علاقائی ممالک میں اپنے اڈوں سے فرار ہو گئے۔ یہ امریکی فوجی اور کمانڈر مختلف ٹھکانوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ایران نے خطے کے ممالک میں امریکہ کے بہت سے اڈے مسمار کر دیے۔ انہوں نے خطے کے عوام سے اپیل کی ہے کہ لوگ امریکی فوج کے خفیہ ٹھکانوں کی اطلاع دیں اور خطے سے امریکیوں کو نکالنے کا مطالبہ کریں۔ ابراہیم ذوالفقاری نے امریکی عوام کے لیے براہ راست پیغام بھی جاری کیا اور کہا کہ ٹرمپ اور نتن یاہو امریکیوں کو میدان جنگ کے حقائق پر گمراہ کر رہے ہیں۔ جنگ کی حقیقت کا مشاہدہ امریکہ کی گیس اسٹیشنز، ایران کی سڑکوں اور تل ابیب اور حائفہ کے آسمانوں پر کرنا چاہیے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیلی اہداف پر حملوں کی 81ویں لہر میں مات قیام، خرم شہر اور قدر میزائل برسا دیے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق جوابی کارروائی میں 70 اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حائفہ کے قریب الخیریہ، دمونا جبکہ تل ابیب کے جنوبی اور شمال علاقوں میں حملے کیے گئے۔ میزائل حملوں کے بعد اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ پر تمام آپریشنز معطل کر دیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ابراہم لنکن کی طرف بھی کروز میزائل داغے گئے، جس کے بعد امریکی جنگی بیڑا اپنی پوزیشن تبدیل کرنے پر مجبور ہوا۔ ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے ایک بیان میں کہا کہ ایران خطے میں مفرور امریکی فوجیوں اور کمانڈروں کا پیچھا کر رہا ہے۔ امریکی فوجی حملوں کے بعد علاقائی ممالک میں اپنے اڈوں سے فرار ہو گئے۔ یہ امریکی فوجی اور کمانڈر مختلف ٹھکانوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ایران نے خطے کے ممالک میں امریکہ کے بہت سے اڈے مسمار کر دیے۔ انہوں نے خطے کے عوام سے اپیل کی ہے کہ لوگ امریکی فوج کے خفیہ ٹھکانوں کی اطلاع دیں اور خطے سے امریکیوں کو نکالنے کا مطالبہ کریں۔ ابراہیم ذوالفقاری نے امریکی عوام کے لیے براہ راست پیغام بھی جاری کیا اور کہا کہ ٹرمپ اور نتن یاہو امریکیوں کو میدان جنگ کے حقائق پر گمراہ کر رہے ہیں۔ جنگ کی حقیقت کا مشاہدہ امریکہ کی گیس اسٹیشنز، ایران کی سڑکوں اور تل ابیب اور حائفہ کے آسمانوں پر کرنا چاہیے۔